شام کا وقت تھا۔ خوبصورت وادیوں میں بنی یہ نواب حویلی پوری شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ وہ چاروں شام کے وقت حویلی سے چھپ کر نکلے تھے، ہاتھوں میں اپنی اپنی چپل اٹھائی۔ وہ بڑی احتیاط سے چل رہے تھے تاکہ شور نہ ہو۔ وہ گھیلی ریت پر اپنے سفید مخملی پاؤں رکھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ہر قدم پر چھن کی آواز پیدا ہو رہی تھی، جو آواز خاموشی میں ایک ساز پیدا کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے پوری ٹولی تھی، سب سے آگے دلکش، پھر اس کے پیچھے مینا، مینا کے پیچھے زمل، اور زمل کے پیچھے واحد ایک سپاہی علی۔ وہ چاروں دبے پاؤں نکلے تھے۔ تینوں لڑکیوں نے لمبی چادر سر پر اوڑھ رکھی تھی جس سے چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، جبکہ علی نے رومال سے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ دلکش، سوچ لو، آخری بار کی طرح ہم پکڑے گئے تو؟ یہ آواز سب سے ڈرپوک مینا کی تھی۔ مینا، چپ رہو، آج تو ہم اس باغ سے آم لے کر ہی جائیں گے۔ وہ دلکش ہی کیا جو جس مارگ کے پر نکلے اور وہ ادھورا چھوڑتے۔ باغ میں اس وقت مالی نہیں تھا۔ اوے بندر، پیچھے کیا کھڑے ہو، آگے آؤ کہ آم توڑو۔ دلکش نے پیچھے کھڑے 15 سالہ علی کو گھسیٹا تھا۔ وہ بیچارہ ان تینوں کی باتوں میں آ گیا تھا جو ان کے ساتھ چلا آیا تھا، پر اب یہاں آم چوری کرتے ڈر تو اسے بھی بہت لگ رہا تھا۔ دلکش، ادی خدا کے لیے اس بار مجھے چھوڑ کر بھاگے گا مت۔ وہ ان تینوں کو پچھلی بار کی بات یاد کرواتے خبردار کر رہا تھا۔ پھر ڈرتے ڈرتے وہ درخت پر چڑھا۔ وہ تینوں اس کو پیچھے سے دیکھتی ہنس رہی تھی۔ خوب سارے آم توڑ کر نیچے آیا، جو نیچے کھڑی مینا نے ٹوکری میں رکھ لیے تھے۔ ہنس رہے آپ تینوں، اگر پکڑے گئے تو میں کہہ دوں گا زیمل ادی اور دلکش ادی ہی مجھے یہاں لائی تھی۔ دیکھو دلکش، اگر تمہارے لالا کو خبر ہو گئی تو ہم تینوں بھری جوانی میں نہ مارے جائیں گے۔ زیمل کو ظالب شاہ کا خوف سوار ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ذرا ہٹو، میں توڑوں گی آم۔ وہ دلکش اپنی کالی سیاہ چادر سنبھالتی ایک پتھر اٹھا کر ایک نشانہ لگانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کسی کی آواز گونجی۔ پیچھے چھپے تینوں ساتھی دم دبا کر بھاگے تھے، جبکہ دلکش، جسے پیچھے کھڑا شخص دیکھ چکا تھا، وہ ایسے ہی پیڑ کی طرف منہ کیے کھڑی رہی۔ اسے بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، وہ اس بار بچا لے اللہ سائی۔ وہ ورد کرتی دعائیں کرنے لگی، جبکہ ہر بار وہ ایسے ہی دعا کرتی تھی مگر پھر وہی کام کرتی تھی۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ دلکش نے چادر کو اور کس کے پکڑ لیا تھا۔ کسی اور کے باغ سے چوری کرنا جرم ہے اور اس کی سزا تمہیں ابھی مل سکتی ہے، ایس پی شازم خان نے روب سے کہا۔ تو دلکش نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ دیکھو، مجھے جانے دو، کچھ آم سے آپ کا کیا جائے گا؟ میں ایک غریب سی لڑکی ہوں۔ ابھی تک وہ پلٹی نہیں تھی۔ دلکش اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ یہاں آئی تھی۔ اب اگر یہ بات حویلی تک جاتی تو اس کی شامت پکی تھی۔ اوکے، تم جاؤ، لیکن آئندہ کہیں چوری کرتی دیکھی گئی تو وہیں سے پکڑ کے جیل میں بند کر دوں گا۔ شازم کی اجازت ملتے وہ جانے کے لیے پلٹی تھی، پر آم اس کے ہاتھ نہیں تھے۔ رکو، یہ آم تو واپس رکھو۔ شازم نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی، اور ایک جھلک جب دلکش کو شازم کی دکھی تو ساکت ہوتا۔ دلکش کی آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ کالی سیاہ چادر میں چھپا سفید و سرخ چہرہ جس میں صرف آنکھیں ہی عیاں ہو رہی تھی، ہیزل گرین کلر کی آنکھیں جس میں بھر بھر کے کاجل لگایا گیا تھا، ان آنکھوں پر پہرا دیتی گھنی بڑی پلکیں خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ یہ لو اپنے آم جلاد۔ دلکش منہ بناتی 2 لفظ کہتی، موقع ملتے وہاں سے تیز رفتاری سے نکلتی چلی گئی تھی، مگر اس کے پاؤں میں پہنی پائل کی آواز شازم کو ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ شازم کا ٹرانسفر اس چھوٹے سے گاؤں میں ابھی 2 دن پہلے ہی ہوا تھا۔ نواب حویلی کا اہم کیس تھا جسے حل کرنے اسے گاؤں بھیجا گیا تھا، اور اس باغ کے سامنے سے وہ گزر رہا تھا جب اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو چوری چھپے آم پر نشانہ لگانے ہی والی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ گھنگریالے بال جو پوری کمر سے نیچے تک تھے چادر سے نظر آ رہے تھے۔ پھر سفید پاؤں میں پہنی پائل نے شازم کو متوجہ کیا تھا، اور وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں کھینچا چلا آیا تھا۔ احمد نے بلایا، چل بھائی، میں کب سے وہاں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم یہی کھڑے ہو۔ احمد شازم کا ساتھی اور دوست اسے بلانے آیا تو وہ دونوں جیپ میں بیٹھے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے، اور پورے راستے اس کالی چادر والی لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، جس کی آواز گھبراہٹ میں میٹھی سی لگی تھی اور آنکھیں تو کہیں کہانیاں چھپائے ہوئے تھی۔ یہ ایک چھوٹا بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ یہاں نواب شاہ نواز کی حویلی تھی۔ وہ بے حد انصاف پسند تھے۔ وہ 2 بھائی تھے،
ایک نواب شاہ نواز اور دوسرا مراد شاہ نواز۔ نواب شاہ نواز کے دو بچے تھے، ایک نواب ظریف شاہ اور دوسری نواب دلکش شاہ نواز، جو کہ بہت منت مرادوں کے بعد ہوئی تھی، گھر بھر کی لاڈلی اور سب کی جان تھی۔ دوسرے بھائی نواب مراد شاہ، جن کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے تھے، پہلا بیٹا شاہ زیب، پھر بیٹی زمل، تیسرے نمبر پر مینا، پھر علی۔ دونوں بھائیوں میں بہت بنتی تھی، وہ گاؤں کا ہر ایک چھوٹا مسئلہ مل کر حل کرتے تھے۔ اس گاؤں کے سرپنچ نواب شاہ نواز ہی تھے، جبکہ مراد ان کے ساتھ ساتھ ہر کام میں ہوتے تھے۔ حویلی میں سب بچوں کی آپس میں دوستی تھی۔ نواب ظریف شاہ نواز کا رشتہ بچپن سے ہی زمل سے ہو گیا تھا، باقی سب ابھی اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ نواب شاہ نواز کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ نواب مراد شاہ نواز کی بیگم شمائلہ تھی، جن کا حویلی میں راج تھا۔ ان کی کہیں کوئی بات بھی نہیں ٹالی جاتی تھی۔ پورے گاؤں ہی حویلی والوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا، اور یہ صرف نواب شاہ نواز کی ایمانداری اور انصاف پسندگی کی وجہ سے ہی تھا۔ گاؤں کا ایک اصول ہوتا ہے، وہاں دن چڑھے تک کوئی نہیں سوتا۔ اسی طرح نواب حویلی میں بھی سورج نکلتے ہی سب کی صبح ہو گئی تھی۔ مرد حضرات باہر حویلی میں بنے مردان خانے کے سامنے والے صحن میں بیٹھے گاؤں کے ہی ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، جبکہ اندر حویلی میں سارے ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایسے میں دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی کل شام والے قصے کو ابھی بھی یاد کر رہی تھی۔ وہ روبدار چہرہ اور کڑک آواز اس کے دماغ میں ابھی تک گھوم رہی تھی۔ دلکش۔ زمل نے دلکش کے کمرے میں ہنستے ہوئے آواز لگائی۔ زمل حویلی میں لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی۔ سب سے پہلے نواب ظریف شاہ، دوسرے نمبر پر زمل، پھر تیسرے نمبر پر نواب شاہ زیب شاہ، جو کہ زمل کا ہی بڑا بھائی تھا، اور پھر مینا کے بعد دلکش، اور آخر میں علی تھا، یعنی دلکش حویلی کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی، اور اسی طرح علی بھی حویلی کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا۔ لگتا ہے کل کا ڈر ابھی تک نہیں نکلا، کہیں خواب میں تو اے ایس پی صاحب نظر نہیں آئے نا؟ زمل کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہنس دی تھی اور بولی، چپ کرو زمل، کہیں میں یہ کنگا اٹھا کر نا تمہارے منہ پر ہی نہ مار دو۔ دلکش نے منہ پھیلا کر فوراً کنگا اٹھایا۔ دلکش گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مگر مجال ہے جو مینا اور زمل کو ادی بولتی ہو، وہ ہمیشہ ان کا نام ہی لیتی تھی، اور تینوں کی عمر میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا، مگر وہ تینوں ایک دوسرے کی اچھی سہیلیاں تھیں۔ اسی وقت کمرے میں مینا بھی داخل ہوئی تھی۔ ارے، میں سوچ رہی تھی دلکش، سوچو، اگر اس ایس پی صاحب کو یہ پتا لگ گیا کہ تم نواب شاہ نواز کی بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ مینا نے مزید دلکش کو ڈرانا چاہا تو دلکش کے نیم کٹورے مزید کھل گئے تھے۔ مینا، ادی تمہارے منہ میں گھی چھکر، پیچھے سے علی نے ہنستے ہوئے کہا تو دلکش نے تکیا اٹھا کر اس کی طرف اچھالا، جو کہ وہ کیچ کر گیا تھا۔ آئے ہائے بندر، تمہارے منہ میں خاک، بس یہی تو دعا ہے کہ یہ سچ اس ایس پی کو بھی پتا نہ چلے، ورنہ لالا تو میری جان ہی لے لیں گے۔ وہ بال سلجھاتے کنگا واپس رکھ رہی تھی جب اسی لمحے باہر سے ملازمہ نے اطلاع دی کہ گاؤں کے نئے ایس پی شازم خان صاحب نواب شاہ نواز سے ملنے آئے ہیں، اور وہ ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ دلکش کے ہاتھ سے کنگا زمین پر گرا۔ زمل نے مینا کو دیکھا اور مینا نے دلکش کو، جبکہ علی تو آرام سے بیٹھے دانت نکالے ہنس رہا تھا۔ اب بولو علی، بھلا کوئی قسمت سے بچ سکتا ہے کیا؟ علی نے شرارت سے کہا، اور کمرے سے تیز رفتاری سے نکلا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب دلکش کوئی باری چیز ہی اٹھا کر اس کے سر پر مار دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دلکش نے جیسے ہی گلاس اٹھایا، اس سے پہلے ہی وار کرتی زمل نے اسے روک لیا تھا۔ زمل، اب میں کیا کروں؟ وہ میری شکایت کرنے تو نہیں نہ آیا؟ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں چکر لگانے لگی تھی۔ اتنا پریشان نہیں ہو دلکش، اس ایس پی کو کیا پتا کہ نواب شاہ نواز کی بیٹی دلکش ہی ہے وہ چورنی جو ایک غریب کسان کے باغ میں آم چوری کر رہی تھی۔ مینا نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ مینا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ یہاں میری شکایت کرنے کیوں آئے گا؟ دلکش خود ہی کو سمجھاتی سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ ویسے دلکش، ایس پی ہینڈسم تو تھا کیا؟ جمل نے ذرا شرماتے ہوئے کہا تو دلکش نے اسے گھوری سے نوازا۔ ارے خاک ہینڈسم تھا، جلاد جیسی آنکھیں، مجھے گور رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی سالم نکل لے گا۔ میں نے کیا ہی کیا تھا، 2 آم ہی تو لیے تھے، میرے 2 آم لے جانے سے کہیں وہ غریب تو نہیں ہو جاتا؟ اوپر سے مجھے اتنا بڑا لیکچر بھی دے ڈالا۔ وہ آرام سے شازم کی
تعریف میں قصیدے پڑھ رہی تھی اور جمل اور مینا دونوں اس کی حالت دیکھ کر زوردار کہکا لگا گئی تھی۔ نواب شاہ نواز کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ ایس پی شازم آئے ہیں، وہ باقی سب سے اجازت دیتے ہوئے بعد میں آنے کا کہہ چکے تھے۔ ملازم سے کہہ کر شازم خان کو بیٹھک میں بلایا گیا تھا۔ نواب شاہ نواز اپنی مخصوص روب و وقار کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے تھے، جبکہ ساتھ ہی ضارب بیٹھا تھا۔ سامنے ایس پی شازم خان اپنی وردی میں برجمان تھا اور ساتھ ہی احمد بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کمرے میں موجود نہیں تھا۔ گفتگو گاؤں کے معاملات پر ہو رہی تھی۔ ایس پی صاحب، آپ کو میں نے اسی سلسلے میں یہاں بلایا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے گاؤں میں کچھ غیر معمولی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں، جن میں گاؤں سے لڑکیاں غائب کرنا اور منشیات فروخت کرنا شامل ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ نواب شاہ نواز نے شازم کو بات کا اختتام کرتے ہر بات بتا دی تھی۔ ضارب ان کے رہنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ نواب صاحب نے استفار کیا۔ جی بابا صاحب، کر دیا ہے، چلے آپ کو کمرہ بخشی دکھا دے گا۔ ضارب نے بخشی سے کہا، جو کہ ان کے گھر کا اور حویلی کا خاص ملازم تھا، تو دونوں بخشی کے ہمراہ چل دیے۔ دلکش جو زمل کے ساتھ بیٹھک کے دروازے پر کھڑی سارا منظر دیکھ لے گی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ چلو دلکش، اور کتنا نہارو گی ایس پی کو؟ زمل بار بار اس کا دوپٹہ پکڑتی اسے واپس چلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن اس کی سوئی تو یہی جاننے میں اٹکی تھی کہ اندر آخر بات ہو کیا رہی ہے۔ سمل، چپ کر کے کھڑی رہو نا، تمہاری چونٹ چڑھا کی وجہ سے مجھے اندر کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دلکش ہلکے کھلے دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے دروازہ پورا کھلتا چلا گیا اور سامنے ایس پی شازم کو کھڑا پایا۔ اب کی بار زمل کے بھی پیروں سے زمین نکلا تھی، کیونکہ دلکش نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھاگنے سے روک لیا تھا۔ شازم نے ساکت کھڑی لڑکی کو بہت غور سے دیکھا تو وہ آنکھوں سے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ یقیناً یہ کل باغ والی چورنی ہی تھی۔ وہ پولیس میں تھا، اس کی نگاہیں فوری پہچان لی تھی۔ شازم کو خود کو یوں گھورتے دیکھ دلکش نے نامحسوس انداز میں اپنے دوپٹے کے پلو سے منہ چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم چورنی؟ شازم کی گہری آواز دروازے کے اوپر گونجی تو دلکش نے اپنا حلق کا کانٹا نپلا، یعنی وہ پہچان گیا تھا۔ اللہ سائی، آہت بچا لے صرف آج۔ دلکش دوپٹے کا سرا منہ میں دبائے دعا گو تھی۔ تمہیں کوئی وہم ہی ہوا ہوگا، میں کل حویلی میں ہی تھی۔ دلکش کا دل کیا کسی طرح یہاں سے غائب ہو جائے، مگر اس کی زبان سے فوری نکلا۔ شازم نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، نگاہ اس کی پائل پر ٹھہر سی گئی۔ سیریسلی؟ تو پھر وہی ہیزل آنکھیں، وہی پائل، سب میرا وہم تھا؟ ایس پی شازم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پائل؟ دلکش کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسے فوری یاد آیا کہ کل وہ اپنی پائل اتارنا تو بھول ہی گئی تھی۔ اب کی بار شازم نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ ہلکی سی جھانک میں واقعی اس کے پاؤں میں وہی چاندی کی نازک پائل جھانک رہی تھی۔ دلکش نے نامحسوس انداز میں پاؤں چھپانے کی کوشش کی، جس میں ناکام ٹھہری۔ چلو دلکش، سمل نے گھبرا کر دلکش کا بازو کھینچا، کیونکہ دلکش تو پتھر کی ہی ہو گئی تھی۔ نواب صاحب کی بیٹی؟ شازم نے دونوں کو روکنے کا اشارہ کیا۔ یہ سوال ایسا تھا کہ دونوں ساکت ہو گئے، ایسا لگا کہ بجلی گر گئی ہو۔ دلکش کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ جی میں دلکش شاہ نواز ہوں، اس نے نظریں جھکائی اور لرزتی آواز میں بولی۔ شازم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ او، نواب کی بیٹی اور چورنی، بہت کمال ہے، پر ہلکا سا سر جھٹک کر طنز کر گیا۔ نہیں، یہ چورنی نہیں ہے ایس پی شازم، وہ بس شرارت تھی۔ جواب سیمل کی طرف سے آیا۔ شازم کی سخت نظریں ذرا نرم پڑی۔ احمد نے افسوس کیا، کیونکہ اب شازم کی چنگل سے کون بچا سکتا تھا انہیں، ان بیچاری لڑکیوں کو۔ مگر شازم کی آواز اب بھی کڑک تھی۔ شرارت یا جرم، قانون میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لمحہ بن کر رکا۔ میں تمہارے بابا صاحب کے سامنے ابھی کچھ نہیں کہوں گا۔ دلکش نے حیرت سے نظریں اٹھائی۔ واقعی؟ زمل نے بھی دل ہی دل میں شکر کیا۔ ہاں، لیکن یاد رکھنا، تمہاری یہ پائل اگر پھر کہیں جن کی جگہ بجی تو اس کی آواز سیدھی حوالت تک ہی لے جائے گی۔ شازم کی نگاہوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اب وہ واقعی تنگ کر رہا تھا۔ دلکش کا دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ زمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اسے وہاں سے کھینچا، پر پھر قسمت
बुरी निकली और पीछे ही जारिब बाहर निकल आया। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम लोग? जारिब ने सख्ती से पूछा। वो हम तो बस। सिमल ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा मगर दिलकश ने उसका हाथ जोर से दबा दिया। हम तो बस अंदर मुलाजमा को ढूंढ रहे थे। दिलकश ने बड़ी मासूमियत से झूठ तोड़ा और नजरें झुका ली। जारिब ने दोनों को शक की नजर से देखा। मुलाजमा ढूंढने का ये तरीका होता है? दरवाजे से कान लगाकर खड़ी रहो, जाओ यहाँ से, वो जरा तेज आवाज में बोला। तो जिमल और दिलकश जान बख्शी पर वहां से निकले थे। पीछे खड़े शाजिम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। दिलकश शाहनवाज, तुम्हारा मिजाज भी तुम्हारे नाम की जैसा है। देखते हैं कितनी दिलकशी है तुम्हारे रंगों में। वो अब अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। क्या जरूरत थी बेचारों को यूं तंग करने की? अहमद ने पूछा। बेचारी तो ना कहो, चोरनी है, कल बाग से आम चोरी कर रही थी। शाजिम अपने कमरे में बेड पर नींदराज हुआ था। जो तुम्हारे चंगुल में फंस जाए वो बेचारा ही होता है। अहमद की बात पर वो हंस दिया था। नवाब हवेली का वसीओ अरीज सहन शाम की लाली ने नहाया हुआ था। दरख्तों की ठंडी छांव और फिजा में घुली मिट्टी की खुशबू दिल को भा रही थी। जिमल हाथों में संगे मरमर की प्याली थामे किचन से निकली थी जिसमें बादाम का शरबत भरा हुआ था। वो सीधी जारिब शाह के कमरे की तरफ बढ़ रही थी जहां जारिब कुछ कागजात में देखने में मसरूफ था। उसकी भूरी आंखों में वही संजीदगी और वकार था जो हर वक्त दिलों में रोब डाल देती थी। साईं, जिमल ने आहिस्ता से आवाज दी, आ जाओ। फिर इजाजत मिलते ही कमरे में दाखिल हुई और प्याली टेबल पर रखी। जारिब ने नजरें उठाकर उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आ गई। ये काम मुलाजमा भी कर सकती है, क्यों खुद को थकाती हो? जिमल ने नजरें झुका ली। चेहरे पर हल्की सी शर्म से गुलाल उतर आया था। ये तो मेरा फर्ज है, आपकी खिदमत करने से मुझे खुशी मिलती है जारिब साई। जारिब ने लम्हे भर उसे देखा। उसके अंदाज में नरमी थी मगर जुबान पर अल्फाज कम ही आते थे। वो जारिब के आगे चुप ही रहती थी। और ये तुम मर्दान खाने की तरफ क्या करने आई थी? ये जारिब ने याद आने पर सवाल दागा। जिमल की सांस अटकी। अब दिलकश की बच्ची की वजह से उसे डांट सुननी पड़ेगी। वो मुलाजमा को बुलाने आई थी, मोरे ने भेजा था। वो सुबह वाला झूठ ही कह गई थी। दिलकश के साथ मिलकर ऐसी शरारतें मत करो, वो तो छोटी है, ना समझ है, पर तुम समझाया करो, वो बहुत नरमी से बोला। जीवन ने इस बाती नजरों से देखा था। जारिब यब तक उसे देखे गया। वो बहुत मासूम सी थी। जिबल ने नजरें उठाई। उसके दिल में एक लम्हे को धड़कन तेज हुई। उसी लम्हे दिलकश कमरे में दाखिल हुई थी। वो जिबल को ढूंढते ढूंढते ही यहाँ आई थी। ओए हुए, क्या चल रहा है? अच्छा, मैं जाती हूँ लाला, कैरी ऑन। दिलकश हंसी दबा गई थी। जिमल ने सर पर हाथ मारा। ये लड़की भी ना। दिलकश रुको, किसने कहा यहाँ से जा? जारिब की पुकार पर रुकी थी। इधर आओ और गौर से सुनो। ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचती है। तुम्हें एहतियात से चलना होगा, खासकर अब जब हवेली के इर्द गिर्द कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। कौन लोग? दिलकश ने उलझ कर पूछा। यही पता लगाना है। गांव से लड़कियां गायब हो रही हैं, इसलिए कल एसपी शाजिम खान को बुलाया है। शाजिम के नाम पर दिलकश का हलक तक कड़वा हुआ था। ये एसपी कैसा है? सीमल ने पूछा। कौम के मामले में सख्त और ईमानदार, लेकिन बाकी अभी वक्त बताएगा। जारिब ने शरबत का घूंट भरते हुए कहा। अब जाओ, सो जाओ दोनों। जारिब ने दोबारा काम में मसरूफ हो गया था। दिलकश खामोश रही। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उतर आई थी, जैसे आने वाले दिन कुछ नया तूफान लेकर आएंगे। नवाब हवेली में इस वक्त रात का खाना खाया जा रहा था। सब लोग जमीन पर लगे दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठे थे। यहाँ का एक असूल था कि पहले मर्द हजरात खाना खाते थे, उसके बाद खवातीन। अभी भी घर के सारे मर्द बैठे हुए थे। मुलाजमा सफेद हवेली की सारी खवातीन खाने का इंतजाम कर रही थी। जाओ बख्शी, एसपी साहिब को बुला लाओ। मेहमानों के बगैर ये रोटी हमारे हलक से नहीं उतरेगी। नवाब साहिब का हुक्म सुनते ही वो शाजिम और अहमद को बुलाने चला गया था। रुके बख्शी चाचा, मैं बुला देती हूँ। बीच रास्ते में दिलकश ने उन्हें रोक किया था। वो तो मुलाजिम थे, इसलिए उसकी बात भी मान ली और वापस पलट गया। दिलकश मीना के साथ दबे कदमों चलती हवेली के पिछली तरफ आई थी, जहां पर शाजिम और अहमद ठहरे थे।
دلکش، اب تمہاری یہ حرکت یہاں بھی شروع ہو گئی ہے؟ کان لگا کر دوسروں کی باتیں سننا گناہ ملتا ہے۔ دلکش نے مینا کو انگلی کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تھا اور خود دروازے سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے ہو کر کان لگائے سننے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ اندر سے کوئی آواز آ ہی نہیں رہی۔ جب کچھ سنائی نہ دیا تو منہ بناتی پیچھے ہوئی اور دوپٹے میں چھپی ایک چھوٹی سی کانچ کی بوتل نکال کر کھولنے لگی۔ مینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دلکش، ایس پی صاحب یہاں پر کام کے سلسلے میں آئے ہیں؟ کیوں ان کی ہڈیاں توڑنے پر لگی ہوئی ہو؟ مینا نے وہ شیشی دلکش کے ہاتھ سے چھینی چاہی کیونکہ اس میں تیل تھا جو اب کمرے کے دروازے کے ارد گرد باہر ڈالنے لگی تھی۔ مینا، تم اتنی ڈرتی کیوں ہو یار؟ تھوڑا صبر تو کرو، ایک آدھی ہڈی ٹوٹے گی، مر نہیں جائے گا وہ۔ دلکش نے ہنستے ہوئے تیل کی شیشی کھول کر پوری دروازے کے باہر انڈیل دی اور پھر دروازہ بجا کر دروازے کی اوٹ میں چھپ کر انتظار کرنے لگی۔ مینا اس کے پیچھے کھڑی خیر کی دعا کر رہی تھی۔ شازم جو دروازہ بجنے کی آواز پر دروازہ کھولنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا سامنے سے بھاگ کر آتا علی اس تیل پر پاؤں رکھتا زمین بوس ہوا تھا اور ایک دل خراش چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ دلکش نے اپنی چاروں انگلیاں دانتوں میں دبا لی جبکہ مینا تو اپنی آنکھیں ہی بند کر گئی تھی۔ شازم بھی اب اس نئی افطار پر حیرت زدہ کھڑا تھا۔ یہ کیا کر دیا ایس پی صاحب آپ نے؟ میرے چھوٹے بھائی کی کمر توڑ دی۔ دیوار کی اوٹ سے دلکش باہر نکلی اور مصنوعی آنسو بہاتے سارا الزام شازم پر لگا گئی تھی۔ علی اپنی کمر پکڑے چیخ رہا تھا، میں نے؟ یہ صاحب تو خود ہی بھاگ کر یہاں آئے ہیں اور زمین کو سلامی پیش کرنے لگے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شازم نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ ہائی اللہ، میری ان گناہگار آنکھوں نے صاف دیکھا ہے کہ کیسے تم نے ٹانگ اڑا کر میرے بھائی کو گرایا ہے۔ دلکش کی 2 نمبر ایکٹنگ دیکھ مینا نے دل میں ہی اسے سراہا تھا۔ ارے لڑ بات لینے نا، مجھے تو کوئی اٹھا لو۔ علی کے اس طرح کہنے پر احمد کی ہنسی نکل گئی تھی۔ پھر شازم اور احمد نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی ہڈیاں بچ گئی تھی، بس کمر میں ذرا درد تھا۔ آپ دونوں کو کھانے کے لیے بلایا ہے۔ مینا نے شازم اور احمد کے منظر سے ہٹانا چاہا جس میں وہ کامیاب رہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھک کی طرف چلے گئے۔ کیا ضرورت تھی؟ بندک خود آ کر کنویں میں چھلانگ لگائی ہے، اس ایس پی کو گرنے دیتا نا، اور تم بیچ میں آ گئے، سارا پلان خراب کر دیا۔ دلکش علی کا کان پکڑ کر بولی تھی۔ اللہ کو مانو دلکش، ادیب، یہاں میری کمر ٹوٹ گئی، اب میں کل ڈیٹ پر کیسے جاؤں گا؟ وہ اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے گویا ہوا، ابھی انڈے سے نکلے نہیں اور ڈیٹ پر جانا ہے، ہٹو راستے سے۔ دلکش کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ مینا علی کے کندھے پر ہاتھ رکھتی دلکش کے پیچھے چلتی تھی۔ وہ دونوں سیدھا کچن میں آئی تھی اور جہاں زمل شمائلہ بیگم کے ساتھ ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی، دلکش، اب تم بھی کچھ کام سیکھو، کل کو اس گھر سے رخصت ہونا ہے، یہ لو۔ وہ بات دن میں 10 بار دلکش کو یہ والی بات سمجھاتی تھی۔ ابھی نہر کے پاس جس کا مکان ہے نا وشیدہ، وہ آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس کے بچے کی سائیکل تم نے چھین لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر بولی، روز ہی گاؤں سے کوئی نئی شکایت آتی ہے۔ دلکش کے منہ پہ 12 بج گئے تھے۔ مورے، اس کدو سی شکل والے بچے نے یہ نہیں بتایا کہ میرے نئے سوٹ پر اپنی سائیکل بگاتے کیسے سارا کیچڑ اچھالا تھا؟ وہ اپنی صفائی میں بولی تھی۔ جی مورے، دلکش بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم اس کے ساتھ ہی تھے۔ تم تینوں کی مجھے خوب سمجھ آتی ہے، لوگ ہنستے ہیں، حویلی کی لڑکیاں بالکل ادب نہیں ہے ان میں، اب سے کوئی شکایت نہ آئے، میں بتا رہی۔ وہ تینوں حامی بیٹھ گئی تھی۔ زمل اور مینا کی طرح دلکش بھی انہیں مورے ہی کہتی تھی چونکہ وہ اس کی چچی تھی۔ مورے، ہمارا ڈنر کمرے میں بیچ دے، ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ تینوں مزید لیکچر سننے سے بچ کر نکل گئی تھی۔ شازم، یہ ایس پی شازم ہے اور یہ ان کے دوست احمد۔ کھانے کے بعد قہوہ کا سلسلہ جاری تھا، اس سے وہ ابھی تک بیٹھک میں ہی تھے۔ جی، اچھا لگا آپ سے مل کر۔ شازم بغل کیک ہوا تھا۔ نواب مراد اور شازب شاہ سے یہ شازم کی پہلی ملاقات تھی۔ چلے کچھ اہم پہلو پر گفتگو کرنی ہے، ہم ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں۔ ظریف کے کہنے پر وہ سب ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے تھے۔ نواب حویلی کے ڈرائنگ روم میں باڑی قالین بچھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر اپاؤ اجداد کی تصویریں آویزاں تھی اور بڑے بڑے فانوس جل رہے تھے۔ سین سے ہلکی ہلکی ہنسی اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔
مگر ڈرائنگ روم کا ماحول سخت اور سنجیدہ تھا۔ ظریف شاہ میز پر پھیلے کاغذات دیکھ رہا تھا، جبکہ سامنے ایس پی شازم بھی ان کاغذات پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ احمد کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک خاموش رعب موجود تھا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ظریف کی گہری آواز گونجی۔ گاؤں کے لوگ خاموش ہیں، لیکن اندر ہی اندر سب جانتے ہیں کہ لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں۔ کوئی نہ کوئی اندر کا بندہ ملوث ہے۔ ظریف نے کہا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میرے حساب سے یہ سب کسی بڑے آدمی کے اشارے سے ہو رہا ہے، ورنہ اتنی ہمت عام لوگوں کی نہیں ہے کہ نواب کے گاؤں میں یہ سب کر سکے۔ شازم نے نظریں تیز کی، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی طاقتور شخص پیچھے ہے؟ ظریف نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ جی، اور جب تک میں اس کے نام تک نہ پہنچ جاؤں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، شازم نے سادہ لہجے میں کہا۔ شازم بہت غور سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ حویلی آئے اسے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ 1 ہفتے میں شازم اور احمد نے مل کر الگ الگ جگہوں پر انویسٹیگیشن کی تھی، جہاں سے کچھ ہی معلومات ملی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ نہر والے پل کی طرف سے اب تک 7 لڑکیاں غائب ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی میں 2 چھپے ہوئے کارخانوں سے منشیات بھی ملی تھی، جسے انہوں نے بازیاب کر لیا تھا۔ اور وہاں پر جو لوگ ملے تھے وہ بھی حوالات میں تھے، اور ان کی انویسٹیگیشن جاری تھی۔ جتنا ہی کیس شازم کو آسان لگ رہا تھا، پر آہستہ آہستہ کڑیاں جوڑتے ہی یہ کیس پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ گاؤں کے بنے چھوٹے سے پولیس اسٹیشن میں تھا، جہاں وہ ایک گروہ کے باس سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا، جس کا نام راجا تھا۔ تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ سب کچھ سچ سچ بول دو۔ یہ منشیات یہاں کس کے ذریعے آتے ہیں؟ ایس پی شازم نے راجا کو گریبان سے پکڑتے استفسار کیا تھا کہ وہ یہ سوال کوئی 10ویں بار پوچھ رہا تھا، مگر یہ شخص ابھی تک ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ صاحب، مجھے نہیں پتا، مجھے تو بس ایک فون کال آئی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اس جگہ سے آ کر ٹرک اڈے پر لے جاؤ، اور اس کے آگے کچھ نہیں میں جانتا۔ شازم نے اشارہ کیا تو احمد نے 4-5 تھپڑ اور راجا کی منہ پر مارے تھے۔ اس وقت اس کی حالت بہت غیر تھی۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی وہ ایک لفظ نہیں بول رہا تھا۔ شازم حوالات سے باہر نکل کر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کسی کچھ پتا ہے، ورنہ اب تک تو یہ سب کچھ سچ اگل دیتا۔ احمد، تم ایک کام کرو گے؟ اس جگہ کو جا کر دوبارہ چیک کرو، شاید کوئی CCTV کیمرہ ہی ہمیں مل جائے۔ ایس پی شازم نے ٹھنڈے پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ویسے تو یہ گاؤں ہے، یہاں پر کیمرہ ہونا مشکل ہے۔ احمد پولیس جیپ لے کر تھانے سے نکل گیا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی بتیوں سے ہلکی ہلکی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ باہر صحن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اندر ایس پی شازم کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا کہ اچانک فون بجنے لگا۔ جی احمد۔ شازم نے فوراً کال اٹھائی۔ شازم، تم ٹھیک کہہ رہے تھے، یہاں نہر کے پاس ایک پرانا اسٹور ہاؤس بنا ہوا ہے، باہر سے بند ہے، جیسے سالوں سے کوئی یہاں آتا جاتا نہ ہو، یا کسی نے کبھی کھولا ہی نہ ہو۔ لیکن جب ہم نے اندر جا کر دیکھا تو اندر سے سگریٹ کے ٹکڑے اور منشیات کے پیکٹس کے کچھ نشان ملے ہیں، اور ایک کونے میں ٹوٹا CCTV کیمرہ بھی ملا ہے۔ احمد سب تفصیل سے اسے بتا رہا تھا۔ اس کی آواز ہلکی سی پھولی ہوئی تھی۔ CCTV؟ مطلب اب آسانی ہوگی، کوئی ریکارڈنگ ہوئی ہے؟ شازم نے چونک کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کسی نے نکال کے ساتھ لے لی ہے۔ لگتا ہے کام کرنے والے بہت پروفیشنل ہیں۔ احمد نے جواب دیا، میں کہہ رہا تھا نا، یہ کیس واقعی بڑا ہے۔ راجا محض ایک چھوٹا سا مہرا ہے، اصل دماغ کہیں اور ہے۔ شازم نے گہری سانس لی۔ چلو تم حویلی جاؤ، میں آتا ہوں۔ شازم نے کال کاٹی ہی تھی کہ حوالات کے اندر سے زوردار شور اٹھا، میں بولوں گا، سب بتاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ راجا چیخ رہا تھا۔ شازم تیزی سے اندر آیا۔ راجا پسینے میں شرابور تھا، کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ دیوار سے ایک ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ شازم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ لوگ رات کو آتے ہیں، سفید رنگ کی جیپ میں، نمبر پلیٹ کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ہمیں صرف کال ملتی ہے اور جگہ بتائی جاتی ہے۔ اصل باس کوئی اور ہے، جسے سب شاہ صاحب کہتے ہیں۔ راجا روتے روتے بولا۔ بول، کون ہے یہ شاہ صاحب؟
شاذم کی آنکھوں میں سنجیدگی اور بڑھ گئی تھی۔ میں نہیں جانتا، مجھے جانے دو، کل رات نہر کے اس پار پرانے باغ میں میٹنگ ہے، میں بس اتنا ہی جانتا ہوں، راجا نے ہچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ شاذم لمحے بڑھ کر رکا، پھر اپنے مٹھی سختی سے بند کرتے باہر نکلا۔ اسے جانے دو پر نظر رکھنا، وہ یہ کہتا حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ آج اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، اس لیے دلکش ایک نئی ضد لے کر شاہ نواز صاحب کے سر پر کھڑی تھی۔ بابا صاحب، ہمیں شکار پر جانے دینا، لالا سے کہے کہ ہمیں لے جائیں، ہمیں بھی شکار کرنا سیکھنا ہے۔ دلکش نے التجا کی۔ نہیں بابا صاحب، شکار کرنا کوئی لڑکیوں کا کام ہے کیا؟ یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی ضد لے آتی ہے۔ ظریف نے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے دلکش، تم ایک لڑکی ہو، ایسے ہر جگہ نہیں جا سکتی۔ اب کی بار چاچا نے بھی منع کیا تو وہ منہ بناتی صوفے پر بیٹھ گئے۔ شاذب بھی تو جاتا ہے لالا، لالا بھی جاتے ہیں، اور پھر یہ بندر بھی تو جاتا ہے، پھر ہم لڑکیاں کیوں نہیں کر سکتی شکار؟ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے بولی تھی، کیونکہ لڑکیوں کے ہاتھ میں بندوق نہیں، زیورات اچھے لگتے ہیں۔ شاذب نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، بندوق لڑکیاں بھی چلا سکتی ہیں، اور میں نے آپ سے نہیں پوچھا۔ بابا صاحب آپ بولے نا، وہ ترک کر بولی تھی۔ شاذب سب کے ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نہیں بول سکا تھا۔ ظریف جاؤ، لے جاؤ ہماری تینوں بیٹیوں کو، دلکش صحیح کہہ رہی ہے، لڑکیاں اور لڑکے ہمارے لیے برابر ہیں۔ نواب شاہ نواز نے حتمی فیصلہ کیا تھا تو سب کے منہ بھن گئے تھے۔ مراد صاحب کو تو یہ لڑکیوں کا اتنا باہر آنا جانا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائی صاحب کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ ظریف کے ساتھ وہ تینوں جیپ میں بیٹھی جنگل کی طرف نکل پڑی تھی۔ آپ دیکھ نہیں رہے بھائی صاحب، دلکش کی ہر بات کو اب سر آنکھوں پر لیتے ہیں۔ اب کب بات کریں گے شاہ صاحب؟ اور دلکش کے رشتے کا اب انتظار نہیں ہوتا میرے بیٹے سے۔ سب کے جانے کے بعد شمائلہ بیگم بولی تھی، آج رات میں بات کرتا ہوں بھائی صاحب سے، تم بالکل فکر نہ کرو۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے آج رات بات کرنے کا۔ وہ لوگ تھوڑا سفر کر کے جنگل میں پہنچے ہی تھے کہ ابھی کافی روشنی باقی تھی۔ آسمان پر نارنجی رنگ پھیلا ہوا تھا۔ دلکش، زمل، مینا، علی چاروں جیپ سے اترے۔ دلکش کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شکار پر آئی ہے۔ نواب شاہ نواز دلکش کی ہر بات مان لے گئے تھے۔ تم سب احتیاط سے شکار کرنا، گولی زمین پر نہیں، آسمان کی طرف چلانا ہے۔ میں ایک ذرا کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ علی، تم ان تینوں کو سمجھاؤ ذرا اور سکھاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ظریف شیخ کال آنے کی وجہ سے تھوڑا آگے کی طرف نکل گیا تھا، کیونکہ جنگل میں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ جنگل کی خاموشی میں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ تم لوگ سب پیچھے ہو جاؤ، سب سے پہلے نشانہ میں لگاؤں گا۔ دلکش سب کو پیچھے کرتی خود آگے کھڑی ہوئی تھی۔ دلکش نے جھجکتے ہوئے بندوق اپنے ہاتھ میں پکڑی، انگلیاں لرز رہی تھی۔ زمل اور مینا نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو کوہنی ماری۔ چلو دلکش علی، آج آپ کا پہلا شکار ہے، ڈرنے کی بالکل ضرورت تھی، علی نے شرارت سے کہا۔ دلکش نے آنکھیں ذرا تنگ کی۔ سامنے جھاڑیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ دلکش نے کانپتے ہاتھوں سے نشانہ باندھا اور گولی چلائی۔ ایک زوردار آواز گونجے، پوندے گھبرا کر اڑے۔ اگلے لمحے قریبی درختوں کے پیچھے سے ایک جیپ کے شیشے کی کھڑکی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ او خدایا، یہ کیا کیا؟ نشانہ اوپر لگانا تھا دلکش۔ مینا نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ جیپ کے دروازے زور سے کھلے اور شاذم غصے سے باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ وہ یہاں سے گزر رہا تھا جب ایک گولی اس کی جیپ کا شیشہ توڑتے نکل گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ کون تھا جس نے میرے شیشے کا نشانہ بنایا؟ دلکش کی تو شاذم کو دیکھ کر ہی جان نکل گئی تھی۔ اسے فوراً بندوق پیچھے کر کے زمل کو تھما دی۔ میں نے نہیں کیا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ زمل نے ہنسی دباتے ہوئے سر جھکا لیا۔ علی اور مینا نظریں چرانے لگے۔ اب ہوگا نیا تماشا۔ شاذم ان سب کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی نظر سیدھی دلکش پر جا ٹھہری۔ مس چورنی، اگر شکار نہیں کرنا آتا تو دوسروں کی گاڑی پر مشق نہ کرے۔ وہ اس وقت واقعی غصے میں تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولا تھا۔ دلکش شرمندگی سے کانپے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی، جبکہ باقی تینوں بمشکل اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ آلتو جلالتو آئی بلاکو ٹالتو، آلتو جلالتو آئی بلاکو ٹالتو، یا اللہ بچا لے اس جلاد سے۔ ظریف لالا کہاں رہ گئے؟
وہ شازم کو قریب آتا دیکھ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ شازم نے غصے میں بندوق دلکش کے ہاتھ میں واپس تھمائی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی مگر لہجہ دھیما ہوا۔ اب کی بار اگر بھاگنے کی کوشش کی تو برداشت نہیں کروں گا۔ بندوق سیدھی پکڑو اور دیکھو صحیح نشانہ لگاؤ۔ وہ تینوں دور سے ہی بت بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دلکش کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے نظریں چکائی تو شازم نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بندوق کے ٹریگر پر اس کی انگلی کے ساتھ اپنی انگلی رکھ دی۔ دلکش کے ہاتھ ٹھنڈے پڑے اور سانس رک سا گیا۔ دھڑکنوں کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ شازم جھک کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ دلکش کو اس کی سانس کی گرمی اپنے گال پر محسوس ہوئی تھی۔ سکھا رہا ہوں تاکہ اگلی بار نشانہ صحیح لگے۔ سیمل، مینا اور علی کچھ فاصلے پر کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور مزے لے رہے تھے۔ کیا لگتا ہے دلکش کی گولی اب بھی گاری پر لگے گی یا دل پہ؟ جمل نے سرگوشی کی۔ لگ تو دل پر ہی رہی ہے، مینا نے دبی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ دلکش بندوق سیدھی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن شازم کی گرفت اور قریب آتے وجود نے اس کے اعصاب پر قابو پانے نہیں دیا۔ اس کی نظریں بار بار شازم کی تیکھی آنکھوں سے ٹکرا رہی تھی اور وہ مزید الجھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک بار اور زوردار آواز پیدا ہوئی اور سامنے ایک پرندہ زمین پر آ گرا۔ دلکش نے بند آنکھیں کھولی۔ ایسے لگتا ہے نشانہ چورنی۔ شازم تھوڑا سا دور کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنے میں زارب بھی واپس آ گیا۔ آپ یہاں؟ زارب نے سلام کے بعد پوچھا۔ دلکش نے نظروں سے اشارہ کر کے سچ بتانے کو منع کیا۔ جی بس میں یہاں سے گزر رہا تھا تو علی کو دیکھا، پھر یہیں چلا آئے۔ شازم کے بولنے پر چاروں کی رکی سانس بحال ہوئی تھی۔ لالا، زمل کو تو سکھا دے شکار کرنا، کب سے آپ کے منتظر ہے۔ مینا نے چھوڑا تو زمل شرما دے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے لالا کا شکار کر دیا ہے۔ اب کی بار دلکش بولی تھی۔ سب ہی مسکرا اٹھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ واپس حویلی کے لیے نکل گئے تھے۔ رات گہری تھی۔ حویلی کے سب افراد شکار سے واپس آ گئے تھے اور واپسی پر ان کے قدموں کی چاپ اور کہکے اب بھی راہداریوں میں گونج رہے تھے۔ نواب شاہ نواز اپنے کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ صحن میں ابھی بھی کچھ رونق باقی تھی۔ زارب نے گاڑی کے دروازے بند کیے اور لڑکیوں کو اندر لے کر آ گیا۔ دلکش ابھی تک شکار کی باتوں میں مگن تھی۔ بابا صاحب دیکھا میں نے کیسے نشانہ لگایا؟ اگر لالا میرا ہاتھ نہ روکتے تو میں پرندہ گرا ہی دیتا، وہ جوش سے کہہ رہی تھی جبکہ علی دل دل میں بول رہا تھا۔ واقعی کیا نشانہ تھا؟ نشانہ لگانا اور بندوق چلانا کھیل نہیں ہے، اگر غلطی سے کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو؟ شازیب نے تلخی سے کہا۔ لالا ہر وقت ڈانٹنا ضروری ہے کیا؟ کبھی تعریف بھی کر دیا کرے۔ دلکش نے اس کی بات پر منہ بنایا۔ شازیب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اندر سے شمائلہ بیگم کی آواز آئی۔ شازیب تم ذرا آنا۔ وہ سخت قدموں سے کمرے میں گیا جبکہ وہ سب وہاں سے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے تھے۔ اندر مراد صاحب بھی بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب آپ تو جانتے ہیں دلکش دن بدن ضدی ہوتی جا رہی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ حویلی کی چھت بھی توڑ ڈالے۔ آپ تو اس کی ہر بات مان لیتے، لیکن یہ وقت ہے کہ ہم اس کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں۔ مراد صاحب نے گہری نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ شاہ نواز صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دلکش کا رشتہ شاہ زیب کے ساتھ پکا کر دیا جائے اور منگنی طے ہو جائے تو شاید یہ تھوڑی سنجیدہ ہو جائے، شمائلہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا مراد، تم نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے، میری طرف سے تو رشتہ پکا سمجھو۔ نواب صاحب نے حامی بڑی تو شاہ زیب کے ساتھ ساتھ شمائلہ بیگم بھی خوش ہو گئی تھی۔ شاہ زیب تم بتاؤ کیا خیال ہے؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ میں جو بھی آپ لوگوں کو بہتر لگے، اس نے آہستہ سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر اس کا سامنا ایس پی شازم سے ہوا۔ وہ نظروں سے سلام کرتے آگے بڑھ گیا، پر جو گفتگو شازم نے سنی تھی اسے پتھر کا کر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ رشتے والی بات سن کر برا لگا تھا۔ وہ جو بات کرنے کے لیے آیا تھا کیے بنا ہی وہاں سے چلا گیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی، دوپٹہ بی بی سر پر نماز کی سٹائل میں بنا ہوا تھا۔ باہر کا موسم آج ٹھنڈا سا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بنی بالکنی میں آ گئی تھی جہاں سے بڑے بڑے پہاڑ اور کھلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ نیلے آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ دیا تھا۔ وہ دونوں باہر ہاتھ
کھلے آنکھیں بند کیے ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شازم ابھی بھی باہر سے واک کر کے واپس لوٹا تھا۔ جب نظر اوپر گئی تو پڑی پیکر پر ٹھہر سی گئی، جو ہر چیز سے بے نیاز تھی۔ یکدم ہی ایک ہوا کا جھونکا جسم میں سرایت کر گیا۔ دلکش نے گہری سانس لیتے آنکھیں کھولی تو نیچر سے خود کو دیکھتے شازم پر نظر جا ڈالی۔ یہ ایس پی مجھے یوں کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ خود سے مخاطب تھی۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص ہے جو مجھے اپنی اور کھینچ رہی ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ جب احمد نے پیچھے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نظارے ہو رہے ہیں، کہیں ایس پی شازم کو محبت تو نہیں ہوگی؟ احمد کو دیکھتی دلکش کمرے میں واپس مڑ گئی تھی۔ نہیں، میں تو پرندے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے چوری پکڑے جانے پر تھوڑا گھبرایا، پھر صاف مکر گیا۔ ویسے سیریس بات ہے شازم، یہ حویلی والے بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اللہ ہی بچائے ایسی محبت سے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا پھر سے دوڑنے لگا تھا۔ یہ چورنی تو میرا دل ہی چرا گئی ہے، شازم خود سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ چاروں کمرے میں بیٹھی تھی اور خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اس وقت ماحول میں ہنسی مذاق کا تھا اور گفتگو محبت پر ہو رہی تھی۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ شخص ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے؟ دلکش نے تکیے رکھتے ہوئے سوال داغا تھا۔ محبت چپکے سے دل میں گھر کر لیتی ہے، بس پتہ ہی نہیں چلتا کب سامنے والا عزیز سے عزیز ترین ہو جاتا ہے۔ محبت صرف اپنے ہونے کا پتہ دیتی ہے تو تب تک ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ جمل نے زارق کو سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کا رشتہ بچپن میں ہی زارق سے ہو چکا تھا اور وہ اسے کب پسند کرنے لگی اس کی خبر سے خود بھی نہیں تھی۔ پر مجھے تو محبت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ مجھے محبت آگ جیسی لگتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب کی بار مینا نے بھی اپنی بات رکھی تھی۔ ویسے دلکش، تم کیوں پوچھ رہی ہو محبت کے بارے میں، اور وہ بھی یوں اچانک؟ سمل نے تفشیشی نگاہ سے دلکش کی طرف دیکھا۔ نہیں، بس ویسے ہی، دلکش نے بات ڈالی۔ مجھے لگتا ہے ہماری دلکش ایس پی کو دل دے بیٹھی ہے، مینا نے کندھا مارتے ہوئے سے کہا۔ تو دلکش نے تکیے پہ منہ چھپا لیا۔ اوہو، شرما رہی ہو؟ یہ تو نیوز میں آنا چاہیے۔ دی گریٹ بہادر دلکش شاہ کو محبت ہو گئی، وہ بھی اپنے ایس پی شازم سے۔ مینا بوتل کی مائک بناتے ہوئے زور سے بولی، پر جمل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے سے چپ کروایا۔ بدتمیز، چپ ہو جاؤ، کچھ سن لے گا۔ دلکش نے بھی ہونٹوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ روکی۔ لگتا ہے ایس پی شازم مجھے اچھے لگنے لگے ہیں۔ دلکش کے دل کی بات آخر زبان پر آ ہی گئی تھی۔ سنو، ایک اچھی خبر لایا۔ ابھی وہ تینوں باتوں میں مصروف ہی تھے کہ علی آ کر بول پڑا۔ ان تینوں کی توجہ علی کی طرف مرکوز ہوئی۔ اب بولو بھی، علی کیا خوشخبری ہے؟ دلکش نے اسے چپ دیکھ کر کہا۔ 2 دن بعد زمل ادی اور زارب لالا کی منگنی ہے، اور ان کے ساتھ دلکش ادی اور شازب لالا کی بھی منگنی ہے۔ وہ تینوں جو زمل کی منگنی کو سن کر خوش ہو رہی تھی، دلکش اور شازب کا ذکر سن کر ساکت ہو گئی۔ دلکش کی تو جیسے درکن ہی رک گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا؟ مینا کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ آپ تینوں کو یہ مذاق لگ رہا ہے نا؟ ارے میں ابھی باہر سے مٹھائی کھا کر آ رہا ہوں، ابھی دیکھیں تھوڑی دیر میں مٹھائی یہاں بھی آ جائے گی، دیکھنا۔ چلے جلدی کریں، ڈانس کی تیاری کرتے ہیں۔ علی اپنی خوشی میں جھوم جھوم کر ان لوگوں کو سب بتا رہا تھا، لیکن وہ لوگ مسکرا بھی نہیں سکے تھے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو دلکش کے منہ سے اس کی محبت کا اظہار سنا تھا۔ پھر اچانک یہ رشتہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ دلکش کا اظہار نہیں سنتی تو وہ لوگ بھی ایسے ہی خوش ہوتی، کیونکہ وہ ان کی بابی جو بننے والی تھی۔ لیکن اب خوشی مانند پڑ گئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد سارے اور باقی سب بڑے آ کر دلکش کو مٹھائی کھلا کر وہاں سے جا چکے تھے۔ زمل اور مینا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ دلکش تو پتھر کی جیسے ہو گئی تھی۔ آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھوں میں غم لیے وہ دیر رات تک جاگ رہی تھی۔ رات کا پہر تھا۔ نواب حویلی میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک دلکش ہی تھی جو بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ صحن کے بیچ لگا پرانا پیپل کا درخت ہلکی ہوا میں سرسرا رہا تھا۔ سب لوگ اپنے کمرے میں سو چکے تھے، مگر دلکش کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ چاندنی رات نے حویلی کے کونے کونے کو چاندنی میں نہلا رکھا تھا۔ یا اللہ، ابھی تو میرے دل میں محبت نے اپنی جڑیں اگائی تھی، ابھی تو میں نے اسے احساس سے میں آشنا ہوئی تھی، ابھی تو میں نے محبت کو صحیح سے پہچانا بھی نہیں تھا، اور میری زندگی میں اتنا بڑا امتحان آ گیا۔
وہ آسمان کی طرف دیکھتی اللہ سے مخاطب تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے جس سے گال سرخ ہو گئے تھے۔ یکدم ہی اس کی نظریں حویلی کی دیوار پر پڑی جہاں سایہ نظر آ رہا تھا۔ دلکش کی سانس رک سی گئی۔ اس نے گھبرا کر چادر اپنے گرد لپیٹی اور دبے قدموں نیچے اتری۔ جاتے جاتے اس نے موم بتی جلا کر ہاتھ میں لے لی تھی کیونکہ حویلی کے اس طرف کافی اندھیرا تھا۔ اس خاموشی میں اس کی پائل کی چھنکار اور چوڑیوں کی کھنک کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ دلکش اتنی رات کے اپنے چاچا کو باہر جاتے دیکھنے لگی۔ وہ سایہ سے اب بھی نظر آ رہا تھا مگر چاچا کی اوٹ میں اس شخص کو دیکھ نہیں سکی تھی۔ دلکش کی سانس رک سی گئی۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ اسے دل ہی دل میں کہا۔ وہ سین کے کونے میں چھپ گئی تھی۔ سایہ اب صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی آدمی حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا اور اس کے چاچا اس آدمی سے مل رہے تھے۔ ان کے ارد گرد دیکھنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کے آ جانے کے خوف سے نظر رکھ رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی شاید کوئی تھیلا تھا۔ دلکش خوف اور تجسس کے بیچ پھنسی ہوئی تھی۔ اسی لمحے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دلکش کی چیخ لبوں تک آئی ہی تھی کہ دوسرے ہی ہاتھ نے اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا۔ چپ دلکش، شور مت کرو۔ یہ شازم خان کی بھاری مگر مدھم آواز تھی۔ دلکش کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ہاتھ ہٹائے۔ شازم نے آہستگی سے ہاتھ پیچھے لیا۔ پہلی بار آج شازم نے اس کا نام لیا تھا۔ اس آواز میں اس کو اپنا نام دنیا کا سب سے حسین نام لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شازم نے بہمیں سکیل کر پوچھا۔ میں نے سایہ دیکھا تھا، کوئی حویلی کے اندر آ رہا ہے تو میں دیکھنے چلی آئی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ شازم کی تیز آنکھیں فوراً کونے کی طرف گئی جہاں وہ سایہ غائب ہو چکا تھا اور اب بھی چاچا واپس اندر جا رہے تھے۔ اس نے دلکش کو اپنے پیچھے کیا اور دبے قدموں آگے بڑھا۔ چند لمحوں بعد وہ شخص حویلی کے اندرونی کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ شازم نے فوراً دلکش کی کلائی تھامی اور اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ تم ساتھ نہیں آؤ گی؟ اپنے کمرے میں جاؤ بھی۔ شازم کی آواز میں وہی کڑک تھی مگر دلکش کی ضد کہاں ماننے والی تھی۔ نہیں، میں نے پہلے دیکھا تھا، میں بھی دیکھوں گی کہ یہ کون ہے، اس نے آہستگی سے مگر ڈٹ کر جواب دیا تھا۔ وہ اس پاگل لڑکی کو کچھ بول بھی نہیں سکا تھا۔ شازم نے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جسے کہہ رہی ہو تمہیں اندازہ بھی ہے تم کتنی بے وقوف ہو۔ شازم آگے بڑھا تو دلکش دبے قدموں اس کے پیچھے چلی آئے۔ پائل کی آواز پر اس نے دلکش کو وہی روک دیا۔ وہ خود آگے بڑھا مگر وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی کمرے کے اندر سے ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی بھاری چیز گرائی گئی ہو۔ دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ شازم نے خنجر اپنی کمر سے نکالا، آگے بڑھ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر حیران کر دینے والا تھا۔ پرانے صندوق کھلے ہوئے تھے اور کاغذات بکھرے پڑے تھے مگر وہ شخص غائب تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شازم نے خود سے کہا۔ شازم کا اشارہ ملتے وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسی لمحے ایک جھونکا کھڑکی سے آیا اور دیوار پر لٹکی لالٹین بجھ گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دلکش نے خوف کے مارے غیر ارادی طور پر شازم کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شازم کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب اترا، جیسے پہلی بار اس نے دلکش کے لمس کو اتنے قریب محسوس کیا ہو۔ ڈرو مت، میں ہوں یہاں، اس نے پہلی بار نرم لہجہ اختیار کیا۔ دلکش کے ہاتھ میں جو موم بتی تھی اسے شازم نے جلایا، تھوڑی زرد روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ تو قسمت سے شازم کے پاس لائٹر تھا۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ شازم کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ ہاں، کبھی کبھی، وہ جواب دیتے ہوئے بکھرے ہوئے کاغذ اٹھا رہا تھا کہ شاید ان میں سے کوئی سراغ مل جائے۔ کل ملا کر یہ ایک ہی خامی ہے مجھ میں، تمہیں چلے گا نا؟ شازم نے کلر چبکتے ہلکے سے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں، مطلب؟ اس نے کہا سمجھی سے آنکھیں چکائی۔ مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں چاندنی کے اس پار لے جاؤں اپنی دنیا میں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی، میری زندگی بنو گی؟ شازم نے ایک ہاتھ دلکش کی اور پھیلایا تھا۔ اتنا غیر متوقع اظہار محبت شازم دلکش سے کر دے گا، اس کی توقع اسے بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ بت بنی شازم کو دکھ رہی تھی۔ دل کیا کہ ابھی ہاں کہہ دے، ابھی اسے اپنے دل کا حال سنا دے کہ جیسا تم میرے لیے محسوس کرتے ہو ایسے ہی میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ مگر یہ زمانے کی بیڑیاں اور فضول رسم و رواج اس کا کھوٹ سی گئے تھے۔
ہم نواب زادیاں صرف نواب زادوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں، ہر کسی ایرے کیرے کے ساتھ نہیں۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ شازم کا دل چکنا چور ہوا تھا۔ دیکھو دلکش، تم کسی چیز سے ڈرو نہیں، بس مجھے ایک بار ہاں کہہ دو، میں نواب صاحب کو خود ہی منا لوں گا۔ شازم نے اس کی کلائی تھامی۔ اگر مجھے ہاں کرنے کا حق ہوتا تو میں قسم اس محبت کی ایک لمحہ نہیں لگاتی، پر مجھے حق نہیں ہے۔ دلکش نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھوڑائی اور وہاں سے بھاگ گئی، اور جاتے جاتے شازم کی زندگی کو اندھیر نگری کر گئی تھی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر جب قدم آگے بڑھایا تو کوئی چیز ہاتھ نہ آئی۔ اس نے جھک کر وہ چیز اٹھائی تو دلکش کی ایک پائل تھی جو وہاں گر گئی تھی۔ شازم اس پائل کو اٹھاتے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ حویلی کی صبح ہر روز جیسی تھی، باہر ناشتہ چل رہا تھا، جبکہ کچن میں ملازم کاموں میں مصروف تھے۔ دلکش کب سے بیٹھی پیاز کاٹ رہی تھی۔ زمل کچھ برتنوں کو سیٹ کر رہی تھی جب شمائلہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ زمل بیٹا، تم یہ چھوڑو، جاؤ زارب کے کپڑے استری کرو، اسے دے آؤ، تمہیں تو پتہ ہے اسے ملازموں کے کام بالکل پسند نہیں آتے، جاؤ اسے جرگے میں جانا ہے جس کے لیے اسے دیر ہو رہی ہے۔ زمل نے ملازمہ کو ہدایت دیتی زارب شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے باہر سے اس نے آواز دی، پر شاید وہ شاور لے رہا تھا، اس لیے وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کی الماری سے کپڑے نکال کر وہ پریس کرنے لگی۔ زارب شاہ کی الماری تو کوئی ملازم ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، یہاں تک کہ کمرے کی صفائی بھی دلکش مینا یا زمل ہی کرتی تھی، کیونکہ اسے ملازموں کا کام سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم، قسم چاہے لے لو، قسم چاہے لے لو، خدا کی قسم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ وہ اس کی شلوار قمیض پر استری کرتے گنگنا رہی تھی جب زارب شاور لے کر باہر نکلا۔ زمل کی میٹھی آواز سن کر اس کے لبوں پر مسکان آئی تو جیسے بال توڑیے سے رگڑتے وہ زمل کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ مجھے تو آج پتا چلا کہ تم اتنا اچھا گا بھی لیتی ہو، تھوڑا اور سنا۔ اپنے پیچھے سے زارب کی آواز سن کر زمل پسینے پسینے ہو گئی تھی۔ نہیں، میں کب؟ زمل مڑی تو زارب اس کے بہت قریب کھڑا تھا کہ زمل کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ کیا ہوگا تمہارا زمل؟ میرے ذرا سے قریب آنے جانے سے تم اتنا گھبرا جاتی ہو۔ زارب نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے اڑائی۔ یہ لے آپ کے کپڑے۔ شلوار قمیض اس کے سامنے کرتی نظریں چکا گئی تھی۔ جاؤ مسز زارب شاہ، کہیں تمہاری یہ نظریں مجھے گائل ہی نہ کر دیں۔ زارب اس کو گھبراتا دیکھ تو قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ زمل راستہ ملتے ہی وہاں سے مسکراتی ہوئی بھاگنے کے سے انداز میں نکلی تھی، پیچھے وہ اس کی ادا پر جسے قربان ہو گیا تھا۔ دلکش کا بدلا بدلا سا رویہ سب محسوس کر رہے تھے۔ ابھی وہ کچن میں پانی پی رہی تھی جب زارب آیا۔ کوئی بات ہے جو ہماری گڑیا اتنی چپ چپ ہے؟ مینا اور علی وہاں سے چلے گئے تاکہ وہ دونوں بہن بھائی آپس میں بات کر سکے۔ لالا، آپ لوگ جانتے ہیں شازی لاولا کیسے ہیں، پھر بھی میرا رشتہ ان سے کر دیا۔ اس کی آنکھیں فوری نم ہوئی۔ دلکش کا اشارہ شازب کا جوا کھیلنا اور دیر رات تک باہر رہنے کی طرف تھا۔ یہ فیصلہ بابا سائی نے کیا ہے تاکہ تم ان کی نظروں کے سامنے رہو۔ ایک دن تمہاری محبت شازب کو بدل دے گی۔ وہ اب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھا رہا تھا۔ اب مسکرا دو۔ زارب کے کہنے پر وہ زبردستی کا مسکرا دی تھی۔ زارب کو یہی لگا کہ شاید وہ ابھی بچی ہے، اس سے شادی کرنا نہیں چاہ رہی، پر آہستہ آہستہ اس رشتے کو سمجھ آئے گی۔ زارب کے جاتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف چلتی تھی، جبکہ شازیب نے اسے آواز لگائی تو اس کے کمرے میں چلی آئی۔ جی لالا، کچھ کام ہے؟ دراصل دلکش کے کمرے کے راستے میں ہی شازب کا کمرہ پڑتا تھا، جب اس نے جاتے جاتے دلکش کو آواز لگائی تھی۔ دلکش کا لالا بولنا اسے برا لگا۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، سائی بولا کرو۔ شازب نے دلکش کے مزید قریب آ کر اس کی کلائی زبردستی زور سے تھام لی تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ دلکش نے سخت لہجے میں کہا اور ہاتھ اپنا چھڑوانے کی کوشش کی۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، تمہاری یہ اکڑ ابھی میں 2 منٹ میں نکال سکتا ہوں۔ شازب کو تیش ہی آ گیا تھا جیسے۔ دلکش کو اس نے غصے میں بیڈ پر دھکا دیا۔ دلکش زاروں کی طرح رونے لگی۔ شازم جو وہاں سے گزر رہا تھا دلکش کی آواز سن کر اس طرف چلا آیا، مگر سامنے کمرے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں شعلہ برسانے لگی۔ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور دلکش کے اوپر جھکے
شاہزیب کو کھینچ کر ہٹایا اور 2-3 مکے مارے. شاہزیب دور جا گرا. دلکش روتے ہوئے شاہزیب کے پیچھے چھپ سی گئی تھی. او ہٹ سالے، تو کون ہوتا ہے ہمارے بیچ میں آنے والا؟ شاہزیب فوراً کھڑا ہوتا شاہزیب کا گریبان پکڑ گیا تھا. تم کون ہوتے اس کو ہاتھ لگانے والے؟ شاہزیب نے الٹا اس سے سوال پوچھا. وہ میری مانگ ہے. شاہزیب کی آنکھیں لال تھی. مانگ ہے، بیوی نہیں. آئندہ اگر سے چھوا تو ایسی سزا دوں گا کہ موت کی بھیک مانگو گے. شاہزیب نے شاہزیب کو کڑک انداز میں بولتے دھکا دیا تھا اور دلکش کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل گیا تھا. اور تم اب اگر آئندہ اس کے آس پاس بھی دکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. باہر آ کر وہ دلکش کو بھی باور کروا گیا تھا. شاہزیب کا دماغ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا، مگر دلکش کو روتا دیکھ وہ لمبی سانس لیتے خود کو نارمل کر گیا تھا. دیکھو دلکش، میں تم پر غصہ نہیں ہوں، پر تم خود کو بچاؤ. ایسی رات دیکھ کہیں بھی منہ اٹھا کر جانا اچھا نہیں ہوتا ہے. اس رات تم اکیلی باہر نکل آئی اور اب یہاں. وہ جس قدر لہجہ نرم لگ سکتا تھا اتنا رکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. دلکش ہاں میں سر ہلا گئی. آنسو صاف کر لو اور کمرے میں جاؤ. شاہزیب اپنا رومال اس کو دیتا کمرے کی طرف جانے کا کہہ رہا تھا. وہ جب تک نہیں گئی وہ وہیں کھڑا رہا. وہ غصے میں کمرے میں داخل اور اس نے مٹھیاں پیچی تھی. کیا ہوا شاہزیب؟ احمد نے سوال کیا. احمد اب انویسٹیگیشن میں مراد شاہ کو اور ان کے بیٹے شاہزیب شاہ کو بھی انویسٹیگیٹ کرو. شاہزیب نے پانی کا گلاس گھٹکتے ہوئے کہا. وہ تو میں کر لوں گا. ہوا کیا ہے جو تم اتنا غصے میں ہو؟ احمد نے اپنا کام روکتے ہوئے پھر سے پوچھا. یہ شاہزیب مجھے صحیح نہیں لگتا. ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں. دلکش سے زبردستی کر رہا تھا. میرا خون چل رہا ہے. دل چاہ رہا ہے اسے ابھی زمین میں دفن کر دوں. شاہزیب کی آنکھیں لال ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ. احمد نے اسے صوفے پر بٹھایا. ایس پی شاہزیب خان کی محبت پر غلط نظر ڈالی ہے. اسے میں ایسے نہیں چھوڑوں گا. اس کا دل اندر ہی اندر کلس رہا تھا. وہ جو ہمیں آخری فون کال ملی تھی اس کی ریکارڈنگ نکلوا. ساری چیزوں کو دوبارہ سے انویسٹیگیٹ کرو. مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کے پیچھے حویلی کا ہی کوئی جڑا ہوا ہے اور یہ سب کل تک ہو جانا چاہیے. وہ حکم دیتے ہوئے شاور لینے چلا گیا تھا تاکہ ٹھنڈے پانی سے خود کو ٹھنڈا کر سکے. شاہزیب نے 1 ہفتے میں ساری جانچ پڑتال سب کچھ دوبارہ کی تھی. اس نے ایک ایک سرے کو اچھے سے دیکھا تھا. جب جا کر اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ راجا کے ایک خاص آدمی ناصر نے 2-3 تھپڑ پڑنے پر سب ہی اگل دیا تھا اور اب سب ثبوت ہاک لگنے کی دیر تھی. پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا تھا. اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے گواہی دے رہے تھے کہ نیند نے اس کا ساتھ چھوڑا ہوا ہے. پر جب ناصر نے تھپڑوں کی بارش کی اس کے بعد سب کچھ اس نے اگل دیا تو شاہزیب کی رگوں میں دوڑتا خون جسے کم ٹھنڈا ہو گیا. اب سب کچھ واضح تھا. اب کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. شاہزیب نے دبی آواز میں کہا اور اپنی فائل بند کر دی. حویلی میں جشن کا سما تھا. پوری حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا کیونکہ آج حویلی میں منگنی تھی. دلکش کے ساتھ شاہزیب کی اور زمل کے ساتھ ظریف شاہ کی. حویلی میں اس وقت اور بھی سما تھا. بڑی بڑی درختوں پر جل ملاحٹ کرتے کمکمے، صحن میں سجی محفل، عورتوں کی ہنسی اور گیت ڈھولک کی تھاپ پر بجتے سب کچھ خوشیوں کا اعلان کر رہا تھا. نواب شاہ نواز کے چہرے پر برسوں بعد اطمینان کی مسکراہٹ تھی. اپنی لاٹھی کے سہارے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے پھر رہے تھے. ادھر دلکش آئینے کے سامنے بیٹھی تھی. اس نے گہرے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. ماتھے پر جلملاتا ٹکا اور ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ، مگر دل کے اندر عجیب سی کھلبڑی مچی ہوئی تھی. شاہزیب کا نام سن کر اس کی روح جیسے الجھ گئی تھی. ویسے دلکش ادی، آپ بھی اتنی پیاری لگ سکتی ہیں، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. علی نے اسے تنگ کیا. تم تو چپ ہی رہو علی. ہماری دلکش اپنے نام کی طرح ہے، بہت ہی زیادہ دلکش. مینا نے اس کے سر پر دوپٹہ ٹکایا. جاؤ علی، تمہیں باہر بابا سائیں بلا رہے ہیں. زمل اپنی میکسی سنبھالتے ہوئے دلکش کے کمرے میں داخل ہوئی اور علی کو جانے کا کہا. علی اس کی بات سنتے ہی کمرے سے نکل گیا تھا. زمل نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دلکش کے پاس آئی. دلکش، اگر تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو تو تم انکار کر دو، میں تمہارا ساتھ دوں گی. زمل نے دلکش کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. نہیں زمل، میں بابا اور لالا کا مان نہیں توڑ سکتی. دلکش زمل کے گلے لگتی نفی میں سر ہلا گئی تھی. ماشاءاللہ، میری دونوں بیٹیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں. چلو مینا، کچھ دیر میں انہیں باہر لے کر آنا.
شمائلہ بیگم نے پیار کرتے نظر اتارے تھی۔ سارا گاؤں جمع تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ جب زمل اور دلکش کو باہر لایا گیا، رات گہری ہو چکی تھی مگر حویلی جگمگا رہی تھی۔ آج کا دن ہے ہی پیارا، آئی ہے منگنی کی بہارا۔ ہواؤں میں خوشبو کا میلہ سا لگ گیا تھا۔ نواب شاہ نواز نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا۔ آج حویلی کی تاریخ کا اہم دن تھا۔ دلکش بیٹی کی منگنی شاہزب سے اور زمل کی منگنی زارب سے طے پائی ہے۔ تالیاں بجی، ہنسی گونجی۔ دلکش باہری قدموں سے صحن میں اٹھی، اس کی کلائیوں میں سنہری چوڑیاں کھنک رہی تھی مگر دل کی دھڑکن پر کھنک کو ہی دبا رہی تھی۔ نگاہ اٹھاتے ہی سامنے شاہزب نظر آیا، مسکراتا اور مطمئن سا۔ دلکش نے نظریں جھکا لی۔ زمل بالکل کنارے پر کھڑی تھی، اس کے دل میں جیسے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ زارب آگے بڑھا، اس کی طرف ایک لمحے کو دیکھا، نگاہوں میں خاموش یقین تھا۔ زمل نے بھی اختیار سانس روکی اور نظریں چرا لی۔ خواتین نے تھال سجایا جس میں مہندی، چوڑیاں اور مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے شاہزب نے دلکش کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ شاہزب نے نظریں ہٹا لی تھی۔ لمبے برگری صحن میں شور اٹھا، تالیاں بجی، مبارک بادیں دی گئی۔ دلکش کی پلکیں لرزی جیسے اسے اپنی مرضی کہیں دبائی ہو۔ پھر زارب شاہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ مضبوط تھے، نگاہیں پورے اعتماد۔ اس نے زمل کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے جیسے دنیا تھم گئی۔ زمل کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہی محفل میں ایک اور خوشی کا شور اٹھا، لیکن کچھ دل ایسے بھی تھے جو اس شور کے پیچھے خاموشی سے تڑپ رہے تھے۔ سب کمروں میں چلے گئے تھے تو دلکش بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جب اسے پائل کا یاد آیا جو کب سے مل ہی نہیں رہی تھی، ارے یہ کہاں گئی، یہ تو ایک ہی ہے۔ وہ اپنی الماری میں دوسری پائل ڈھونڈنے لگی پر وہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہزب کمرے میں داخل ہوا، کیا اسے ڈھونڈ رہی ہو؟ شاہزب نے چاندی کی وہ پائل دور سے اسے دکھائی تھی۔ یہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ ڈور کر پائل لینے کی کوشش کر رہی تھی پر شاہزب نے ہاتھ اوپر کر دیا۔ جس دن میرا دل چرایا تھا اسی دن یہ پائل میرے پاس چھوڑ گئی تھی۔ وہ شاہزب کے بے حد قریب آ گئی تھی، اس کے کلون کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تھی۔ آپ یہاں سے جائیے، کسی نے دیکھ لیا تو، دلکش نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم اور آگے بڑھے کہ اچانک پاؤں مڑا اور وہ شاہزب کے ساتھ زمین پوصل تھی۔ اس کا سجا سورا روپ شاہزب کو ساکت کر گیا۔ دلکش شاہزب کے اوپر تھی اور وہ زمین پر، اور اسی اسلام میں شمائلہ بیگم کمرے کے باہر سے گزری۔ ان کی نظر دونوں پر پڑی تو وہ زور زور سے چیخنے لگی، ارے ارے دیکھو بھائی صاحب، آپ کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ شمائلہ بیگم کے شور پر ایک ایک کر کے سب جمع ہو گئے تھے۔ دلکش کی آنکھیں نم ہوئی، وہ لرزتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ زارب شعلہ برستی نگاہوں سے آگے بڑھا، دلکش کے نرم گال پر زوردار تماچا دے مرا۔ دلکش یہ سب کیا ہے؟ نواب شاہ نواز دہاڑے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ لڑکھڑا کر گری تھی۔ شاہزب زارب اور دلکش کے بیچ آ گیا تھا، ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہمارا منہ ضرور کالا کرے گی، اب دیکھ لیا نا۔ زمل اور مینا نے تڑپ کر دلکش کے پاس آئی تھی، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نہیں بابا صاحب، ایسا نہیں ہے، دلکش نے کہا۔ نواب صاحب نے اسے جھڑک دیا، ابھی کہ ابھی اس حویلی سے نکل جاؤ۔ مراد صاحب چیخے تھے، وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ شاہزب کیس حل کرنے سے پہلے ہی یہاں سے چلا جا، کیونکہ وہ ان کا سچ جان گیا تھا اور یہ اچھا موقع تھا۔ لیکن میں تو یہاں کیس کے کام کی سلسلے میں آیا ہوں، وہ کیے بنا نہیں جاؤں گا، اور آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شاہزب چیخ کر بول رہا تھا، نہیں کروانا کوئی بھی کیس حل، نکل جاؤ یہاں سے اپنے دوست کے ساتھ۔ نواب صاحب بھی شاہزب کی ایک بات نہیں سن رہے تھے، وہ چیختا چلاتا رہا مگر حویلی کے گارڈ اس کو پکڑ کر حویلی سے باہر لے گئے تھے۔ کمرے سے سب بڑے باہر جا چکے تھے۔ کمرے میں مینا اور زمل اور دلکش موجود تھی۔ دلکش بالکنی سے شاہزب کو مار کھاتا دیکھ رہی تھی، اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ مت مارو اسے، جاؤ زمل روکو۔ دلکش کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل جیسے پھٹ جائے گا۔ بڑی مشکل سے زمل اور مینا نے اسے سنبھالا ہوا تھا اور پھر نیند کی دوا دے کر اسے سلا دیا تھا۔ 1 مہینے پہلے ہوئے اس واقعے نے دلکش کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس کی چاچی اسے بد کردار لڑکی کہہ کر بلاتی تھی اور ہر وقت کہتی تھی کہ شکر کرو میرا بیٹا تمہیں اپنا رہا ہے، اور نہ تم جیسی بد کردار لڑکی کو تو کوئی تھوکے بھی نہ۔ وہ شوخ و چنچل لڑکی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ حویلی کے ماحول میں تناؤ سا آ گیا تھا۔
نواب صاحب نے جلد ہی نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس میں زمل اور زارب تو خوش تھے مگر دلکش اس فیصلے سے خوش نہ تھے۔ بابا سائیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے اس کنویں میں نہ دھکے ہیں۔ میں شازم کو پسند کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، زہر پیوں گی پر کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ دلکش کو ابھی ابھی اپنی نکاح کی خبر ملی تھی۔ میں نے تم سے اتنا پیار کیا، تمہاری ہر ضد پوری کی، اس کا یہ صلہ دے رہی ہو؟ نواب شاہ نواز اپنی بیٹی کے اس رویے پر ٹوٹ گئے تھے۔ اگر تم نے کل چپ چاپ قبول ہے نہیں کہا تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ آخری فیصلہ کرتے آگے بڑھ گئے تھے۔ دلکش انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ دوسری طرف زمل حویلی کی بالکنی میں کھڑی تھی، اس کے قریب ہی زارب شاہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ روشنیوں کی جل ملاہٹ میں اس کی گہری نظریں پار پار زمل کی طرف اٹھ رہی تھی۔ زمل کے قدم جیسے زمین پر جمنے لگے تھے، دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دینے لگی تھی۔ یہ رشتہ اب اور مضبوط ہو جائے گا۔ زارب نے دل سے دھیرے سے کہا، جی، بس دلکش بھی خوش رہے۔ زمل دلکش کے لیے پریشان تھی۔ دلکش شاہ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ لال جوڑے میں تیار تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زمل کا نکاح زارب سے ہوا تھا۔ دلکش کے ہاتھ کانپ رہے تھے، الفاظ منہ سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے، سب اس کے جواب کے منتظر تھے، جب اچانک پولیس سائرن سنائی دی اور شازم اپنی فورس کے ساتھ نواب حویلی میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سب ساکت ہوئے۔ روک دو یہ نکاح، اس کی گرجدار آواز صحن میں گونجی۔ سب کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ نواب شاہ نواز اپنی لاٹھی پر زور سے ٹیک لگاتے آگے بڑھے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ شازم کے ہاتھ میں ایک موٹی فائل تھی، اس نے سب کے سامنے سے کھولا۔ تماشا میں نہیں، یہ لوگ بنا رہے ہیں، اب وقت ہے سب پردے ہٹانے کا۔ فائل میں سے اس نے تصویریں اور دستاویزات نکالی۔ یہ دیکھیں، ناصر نے سب اگل دیا۔ یہ سب سمگلنگ، یہ لڑکیوں کا اغوا، یہ جعلی کاروبار، سب میں آپ کے بھائی مراد صاحب اور ان کے ساتھ چند قریبی شریک ہیں، اور سب سے بڑھ کر شازم، جس کے ساتھ آج دلکش کی زندگی برباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، وہ اس گھناؤنے دھندے میں شامل ہے۔ شازم کا رنگ فک ہو گیا۔ جھوٹ ہے یہ سب، ہماری عزت خاک میں ملانا چاہتے ہو؟ مراد صاحب چیخنے لگے تھے۔ شازم نے ہاتھ اٹھا کر پولیس کو اشارہ کیا۔ وردی والے آگے بڑھے۔ شازم، مراد اور ان کے کارندوں کو بیڑیوں میں جکڑ لیا گیا۔ یہ سب ثبوت عدالت میں پیش ہو گئے۔ اب انصاف ہوگا۔ حویلی میں سناٹا ہو گیا۔ شمائلہ بیگم تک اس میں شامل تھی۔ بھائی صاحب، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ جاتے جاتے وہ یہ کہہ کر بیٹھی۔ زمل، مینا اور علی تینوں رو رہے تھے۔ دلکش کے آنسو جھلک گئے۔ اسے کانپتے لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا بابا سائی، میں شازم کے بغیر کسی اور کی نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں تمہارا دل نہ سمجھ سکا۔ نواب شاہ نواز کے لرزتے ہونٹوں سے بس ایک آہ نکلی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ وہ لڑکھڑاتے اپنی بیٹی کے پاس کے اس کا ماتھا چوما۔ نواب صاحب، میرا مقصد کبھی آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، میں صرف سچ سامنے لانا چاہتا تھا۔ شازم نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چھوئے۔ بیٹی کا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دو جس نے اس کے آنسوؤں کی لاج رکھی ہے۔ نواب صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں نکاح خواہ کو کہا، دلکش شاہ، آپ کو یہ نکاح شازم خان کے ساتھ قبول ہے؟ نکاح خواہ نے دوبارہ سوال دہرایا۔ جی، قبول ہے۔ 3 بار قبول ہے کہنے کی گواہی جیسے حویلی کی فضاؤں میں گونجی۔ صحن تالیوں، دعاؤں اور سبحان اللہ کی آوازوں سے بڑھ گیا۔ زمل نے مسکراتے ہوئے دلکش کو گلے لگایا۔ آخرکار تمہیں تمہارا پیار مل گیا، خوش رہو تم، زارب نے سر جھکا کر کہا۔ شازم نے آگے بڑھ کر دلکش کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں برسوں کا سکون اتر آیا۔ دلکش نے شرماتے ہوئے نظریں کو جھکا لیا تھا۔ حویلی ایک بار پھر جگمگا اٹھی تھی، مگر اس بار اپنوں کے چلے جانے کا دکھ تھا۔ زمل کے نکاح کے بعد زارب اور وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ زارب کی گہری نظریں اور خاموش محبت زمل کے دل کو جگڑنے لگی تھی۔ داجی، مینا اور علی کا خیال رکھتے تھے۔ وہ جیل میں ماں باپ اور بھائی سے ملنے جاتے تھے۔ شادی کے بعد دلکش کی چہرے کی وہ رونق لوٹ آئی تھی جو مہینوں سے غائب تھی۔ وہی شوخ مزاج، ہنستے مسکراتے انداز میں شازم کی زندگی کو جنت بنانے لگی تھی۔
شازم کی سخت آنکھوں میں اب نرمی آ گئی تھی۔ جب بھی دلکش اس کے سامنے آتی اس کی نظریں جیسے اس میں سکون ڈھونڈ لیتی تھی۔ اکثر دلکش شرارت سے اس کی فائل چھین لیتی اور کہتی، اب بس بھی کرے، کیس بند کرے۔ میاں جی، اب آپ کی بیوی کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے، اب سب سے بڑا کیس تمہارا ہے، اب میں عمر بھر اس میں قید رہنا چاہتا ہوں۔ جھٹکے سے اسے خود کے قریب کرتا شازم مسکرا کر جواب دیتا تو وہ بھی شرما جاتی۔